نہیں بنا سکتا تھا۔ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو محدود ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس بارے میں اوامر و نواہی جاری کیے اور مسلمانوں کو کہا کہ وہ قدم آگے بڑھاتے رہیں حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے جب رفتہ رفتہ تمام غلام آزاد ہو جائیں۔ یہ وگلیری صاحب، پروفیسر وگلیری جو ہیں، ان کی کتاب تھی اٹیلین میں لکھی، اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے۔ اور ایک زمانے میں جماعت احمدیہ امریکہ نے ایک کتاب شائع کی تھی، اور اس میں بڑی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا اسلام کی تعلیم کے بارے میں۔ اس کو دوبارہ بلکہ شائع کرنا چاہیے، اگر اس وقت کے حقوق محفوظ نہیں ہیں کسی کے نام اور ان کو اجازت ملی تھی امریکہ والوں کو، تو اس کو شائع کرنا چاہیے۔ یہ ان دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے بہت کافی ہے جو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ بس یہ تعلیم، یہ اسوہ جس کا اعتراف غیر بھی کیے بغیر نہیں رہے، وہ عظیم الشان تعلیم اور اسوہ ہے جو انسان کی آزادی کی حقیقت ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، قرآن کریم اور احادیث میں ہمیں اس بارے میں بے شمار احکامات اور رہنمائی اور ہدایات ملتی ہیں، اور یہی حقیقی تعلیم ہے جس پر کاربند ہو کر دنیا کو آزادی مل سکتی ہے اور امن، انصاف اور صلح کا قیام ہو سکتا ہے۔ افریقہ میں جن کو آزادی ملی ہے، وہاں جماعت احمدیہ کا کام ہے، ان لوگوں کا جو احمدی ہوئے، کہ اس تعلیم کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لائیں تاکہ ان کو آزادی کی حقیقت معلوم ہو۔ صرف ایک دفعہ گولڈن جوبلی منا لینے سے آزادی نہیں قائم ہوتی، بلکہ آزادی اس وقت قائم ہوگی جب اس حقیقت کو جانیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ بھی اور عوام ہے وہ بھی، کہ ہم نے کس طرح اس آزادی کو قائم رکھنا ہے اور اس کے لیے کیا طریق اختیار کرنا ہے، اور وہ طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اور قرآنی تعلیم میں ملے گی۔ وگلیری صاحب نے تو صرف مسلمان غلام نہیں بن سکتا لکھا ہے، لیکن حقیقی مسلمان معاشرے میں، جو حقیقی مسلمان معاشرہ ہے، کبھی بھی کوئی غلام نہیں بن سکتا۔ یہ بات بھی ایک مسلمان کے لیے بہت اہم ہے اور یاد رکھنے کی چاہیے ہمیشہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل جو آخری نصیحت فرمائی تھی امت کو، وہ یہ ہے کہ نمازوں اور غلاموں کے متعلق میری تعلیم کو نہ بھولنا۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت کی اور خاص طور پر امراء اور ارباب حکومت کی یہ بدقسمتی ہے کہ انہی دونوں تعلیموں کو بھلا بیٹھے۔ نہ ہی نمازوں میں وہ ذوق و شوق نظر آتا ہے اور خوف خدا نظر آتا ہے، نہ ہی غلامی کو دور کرنے کی کوشش ہے۔ گو وہ زر خرید غلاموں والی کیفیت تو آج نہیں ہے، لیکن حکومت کے نام پر عوام سے غلاموں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں جو بے چینی اور شور شرابہ ہے وہ اس لیے ہے، خاص طور پر بعض مسلمان عرب ملکوں میں بھی، کہ عوام الناس کو یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم سے غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک حکومت جمہوریت کے نام پر آتی ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو صدر بنا ہے وہ تاحیات رہے، اور اس کے بعد اس کی اولاد جو ہے حکومت پر قبضہ کر رہے۔ خوش آمدیوں اور مفاد پرستوں نے ان لوگوں کے ارد گرد جمع ہو کر ان کی بالکل ترجیحات اور قدریں ہی بدل دی ہیں، اور پھر وہ حکومت قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ہی عوام پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔